اسود بن یگوس جب گھر سے نکلا تو تیز گرم ہوا لو یعنی کہ لو نے اسے جلا دیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ گھر لوٹا تو لوگ پہچان نہ سکے، اسے گھر سے نکال دیا۔ اسے اتنی پیاس لگی کہ پانی پیتے پیتے پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن ایطلہ نے نمکین مچھلی کھا لی، بھیانک پیاس لگی، اتنی پیاس لگی اور اتنا پانی پیا کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا، وہ تیر بنا رہا تھا، تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا، تکبر کی وجہ سے جھک کر اسے نکالا نہیں، آگے بڑھا تو تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، زہر پھیلتا گیا اور وہ مر گیا۔ آس بن وائل کے تلوے میں کانٹا چبھا، پیر اتنا سوجا کہ چکی کے پاٹ جیسا ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموزاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا، دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اکثر کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہتا تھا، محمد آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا نہیں جلانے دیتا تھا۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے، اس کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اس کے بہت سے باغات سے ایک باغات تو ایسا تھا کہ پورے سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا فرما دی۔ اس کے بعد اس کا سارا مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، پھر حج کے دنوں میں کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہ رہا۔ جبریل امی کا آنا۔ ایک روز جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر آس بن وائل سامنے سے گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ایک برا بندہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر اسود گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ بھی برا آدمی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن ایطلہ گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ان کا دردناک انجام کیا ہوا؟ اسود بن یغوث جب گھر سے نکلا تو تیز گرم ہوا لو یعنی کہ لو نے اسے جلا دیا، چہرہ کالا ہو گیا۔ گھر لوٹا تو لوگ پہچان نہ سکے، اسے گھر سے نکال دیا۔ اسے اتنی پیاس لگی کہ پانی پیتے پیتے پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن ایطلہ نے نمکین مچھلی کھا لی، بھیانک پیاس لگی، اتنی پیاس لگی اور اتنا پانی پیا کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بنانے والے کے پاس سے گزرا، وہ تیر بنا رہا تھا، تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا، تکبر کی وجہ سے جھک کر اسے نکالا نہیں، آگے بڑھا تو تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا،
زہر پھیلتا گیا اور وہ مر گیا۔ آس بن وائل کے تلوے میں کانٹا چبھا، پیر اتنا سوجا کہ چکی کے پاٹ جیسا ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے۔ ہجرت کا حکم ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ قریش مسلمانوں پر بے شمار ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں کہ جواب دے سکے، مسلمان ابھی کمزور ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہم کہاں جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ یعنی کہ ایتھیوپیا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم لوگ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی دھرتی ہے یعنی کہ وہاں پر سچ بولا جاتا ہے، وہ سچائی کی زمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان تکلیفوں کا خاتمہ کر دے اور تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے کہیں بھی نکلا، یہاں تک کہ ایک بالشت چلا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر بہت سے مسلمان اپنے دین کو سیف کرنے کے لیے ہجرت کر گئے، کچھ نے بیوی بچوں سمیت اور کچھ نے اکیلے سنگل ہی ہجرت کی۔ بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص تھے۔